علیکم، میں امداد سمرو۔ گندگی پھیلتی جا رہی ہے بلکہ پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ بھی قسطوں پر نئی قسط آنے والی ہے آڈیوز کی۔ مراد سعید کی آڈیوز کا ذکر ہے۔ عمران خان کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہوا ہے اور ایک چال چلی گئی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف، اور وہ بڑی کمال چال ہے۔ ایک درخواست ان کے خلاف بھی دائر کر دی گئی ہے اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل جو مزار لیک و نقوی کے خلاف ریفرنس سن رہا ہے اس سے الگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے درخواست میں۔ اس سے کیا کیا نکلے گا، کیا کیا سامنے آئے گا، اور کتنے پرانے قصے اچھلیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کیونکہ معاملہ جو اٹھایا گیا ہے بڑی چالاکی سے اٹھایا گیا ہے سی سی پی او لاہور صاحب کا غلام محمود ڈوگر، ان کے تقرر ان کے تبادلے کے خلاف جو پٹیشن تھی اس سے، اور اس پٹیشن کا جو فیصلہ آیا تھا، اور اس پٹیشن سے جو ایک اور چیز نکلی تھی، پھر اس نے پاکستان میں بحران کھڑا کر دیا تھا اور اس بحران نے تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ تو وہ والا معاملہ جو ہے بڑی چالاکی سے ظاہر ہے لایا گیا ہے، اور وکیل بڑے تیز ہیں، چالاک وکیل ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے بات آڈیوز کی، بلکہ آڈیوز سے پہلے ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ نااہل کیا تھا الیکشن کمیشن نے، کہ جی توشہ خانہ کی جو چیزیں لی گئی تھیں، کیسے لی گئیں، کہاں سے لی گئیں، کوئی ریکارڈ نہیں تھا، لہٰذا جو اپنے وسائل کیا ہوتا ہے وہ چھپانے، اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے اور مس ڈکلیریشن کی بنیاد پر ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو۔ اچھا جی، وہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر اس دوران عمران خان صاحب کے وکیلوں نے درخواست دائر کر دی کہ اب بھی ہم نہیں اپیل چلوانا چاہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہی سیم معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اٹھایا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس کا فیصلہ ہو۔ اب ظاہر ہے عمران خان کے وکیل لاہور ہائی کورٹ میں کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عمران خان، ان کی اہلیہ، ان کی پارٹی نے، سب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا تھا، سب نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہوا، سب نے ان کے خلاف درخواستیں دائر کی ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا خیال تھا کہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پی ٹی آئی کے رہنما جو تھے، اور اپنا ساہی صاحب ان کے اپنا فادر ان لا چیف جسٹس ہیں، ان کا خیال ہوگا نا پی ٹی آئی والوں کا۔ ہم تو نہیں کہتے کہ وہ جج صاحب اس طرح رشتہ داریوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلے کرتے ہوں گے، لیکن علی افضل ساہی کے سسر، اور پھر وہ محمد خان بھٹی صاحب کے ویڈیو اعتراف یا الزامات کہ انہوں نے کہا، انکشافات، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ مینیج ہو رہی ہے عدلیہ پوری کی پوری علی افضل ساہی کے ذریعے اور مزار لیک و نقوی کے ذریعے، ان کے بیٹوں کے ذریعے عمران خان کے لیے عدلیہ مینیج کی جا رہی ہے، اور پھر علی افضل ساہی کو 15 ارب روپے کے آن پیپر پروجیکٹس دیے گئے تھے۔ مطلب ایک لمبی کہانی ہے، لمبی۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ جانا چاہ رہے تھے۔ 13 ستمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، درخواست واپس لینی ہے، اپنا کرنی ہے، خارج کر دینی ہے یا نہیں۔ اب فیصلہ آیا ہے کہ نہیں، درخواست واپس لینے کی جو درخواست تھی، پٹیشن واپس لینے کی درخواست، وہ مسترد ہو گئی۔ ادھر مقدمہ چلے گا، ادھر سنیں گے، تو ادھر اب تحریک انصاف والوں کو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو فیصلہ ہے ان کو ایک پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو عمران خان صاحب تو امپائر ملائے بغیر کھیلے ہی نہیں کبھی سیاست میں۔ کرکٹ کا تو ہمیں نہیں پتہ، کرکٹ میں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو کم از کم سیاست میں تو عمران خان صاحب کو بلائے ہی امپائر تھے۔ عمران خان صاحب کی تربیت امپائرز نے کی، اداروں نے کی۔ عمران خان کے لیے فوج، عدلیہ سب بچھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں پچھلے 5 6 7 8 سال کا ریکارڈ ہے پاکستان کا، کوئی بہت پرانے ماضی میں ہم نہیں جا رہے، یہ اپنا ماضی قریب کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو پرابلم ہو رہی تھی، تو فیصلہ اب ان کے اگینسٹ آ گیا ہوا ہے کہ نہیں، درخواست ادھر چلے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں آگے چل کے کیا نکلتا ہے۔ اچھا، اب اعجاز الاحسن والے معاملے پر آنے سے پہلے جو گندی بات ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ گانا تو بن گیا تھا انڈیا کا، گندی بات گندی بات۔ اب یہاں پاکستان میں سیاست میں اتنی گندگی ہے، اتنا گند پھیلایا گیا ہے، جان بوجھ کے پھیلایا گیا ہے، اور کاریگروں نے پھیلایا ہے۔ سیاست پر لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے سوسائٹی غیر سیاسی ہوگی تو پھر جو طاقتور ہے نا ان کا ذرا اثر و رسوخ رہے گا نا، پھر وہ آل ان آل ہوں گے، سارا اقتدار اور اختیار ان کے پاس ہوگا۔ اگر سوسائٹی، سماج سیاسی ہوگا تو لوگ سوال بھی کریں گے،
لوگ حقوق بھی مانگیں گے، لوگ دھرنے بھی دیں گے، لوگ جلسے بھی کریں گے، لوگ اپنی مرضی کے لیڈر بھی منتخب کریں گے، اپنی مرضی کی پارٹیاں بھی بنائیں گے، اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے۔ تو سوسائٹی جتنی غیر سیاسی ہوگی اتنے ہی بلے بلے بھائی، پھر مطلب اپنا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں کسی اور کا۔ تو اب پھر یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب کہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ جی وہ لائن ہے، پھر وہ گھوڑا کدھر ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے سیاست کو، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا۔ اس وقت تو بات محترمہ کی حد تک تو بات جو تھی کہ ان کو وہ جتنی قداور سیاسی شخصیت تھی وہ ظاہر اپنے جو بات کرتی تھی اس کا پہرا بھی دیتی تھی۔ یہاں ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے، کردار بھی گندا، زبان بھی پکا بھی نہیں، اخلاقی، سماجی اور مالی کردار، ایک کردار کے جو 3-4 پیمانے ہوتے ہیں نا، کسی کے اوپر کھرے نہیں اترے عمران خان صاحب اور ان کے قریبی ساتھی۔ ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ سابق، جب وہ وزیر داخلہ تھے، جب یہ چرچا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی گندی گندی ویڈیوز آنی ہیں، تو ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور میں نے بڑی مشکل سے وہ رکوائی ہیں، ایف آئی اے کو کہہ کے، اس کو کہہ کے، اس کو کہہ کے، یار کسی طرح یہ چیز پبلک نہیں ہونی چاہیے ورنہ معاشرے میں اتنا گند پھیل جائے گا کہ ہم قابو نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اتنی گندی ہے کہ وہ مطلب بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا نا، اتنی گندی۔ تو انہوں نے اشارہ دیا تھا، وہ اشارہ جو حاجرہ پانیزئی نے جو کھل کے بات جو ہے وہ اپنی کتاب میں کی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انسان تو انسان، مطلب توبہ توبہ، اب ظاہر گندگی ہے۔ اب وہی رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی کسی بات کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مراد سعید سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کی آڈیوز موجود ہیں، اور ایسی آڈیوز ان کے جو مکروہ چہرے ہیں نا سن کر، وہ مکروہ چہرے ان کے بے نقاب ہو جائیں گے، ان کے چہروں سے نقاب اتر جائے گا، اور چلائی جائیں تو عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ عوام کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ دو چیزیں، ایک تو مراد سعید کی وہ آڈیو ہے 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کو جس دن عمران خان گرفتار ہوئے، انہوں نے کسی کو وائس نوٹ کیا ہے کہ جی نکلیں، اپنے گروپ سے وائس نوٹ کیا تھا، نکلیں، آپ کو جگہیں بتائی گئی ہیں، عالم اسلام کا لیڈر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے، احتجاج کس جگہ پہ کرنا ہے، تو لہٰذا آپ وہاں جا کر احتجاج کریں۔ یہ ہوا، اور وہ آڈیو تھی، ظاہر ہے وہ آڈیو تو 9 مئی سے متعلق ہے۔ وہ آڈیو ایک وہ چہرہ، گھنونا چہرہ، مکروہ چہرہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو اس معاملے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے لیڈر کے لیے ہم نے مزاحمت کی ہے، تو وہ منہ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ منہ چھپانے والی بات جو ہے، کیونکہ عمران خان کے اور مراد سعید کے معاملات کے متعلق حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی وہ خاتون اور مرد، اور خاتون نہیں، مرد اور مرد، حامد میر نے کسی پروگرام میں بات کی تھی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی تھیں، اس طرح کے معاملات بھی تھے۔ عمران خان صاحب کی 2 آڈیوز 2 خواتین کے ساتھ، گندی آڈیوز۔ اب یہ سارا کچھ قسطوں پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک درخواست آتی ہے مفتی حنیف کی عمران خان کے نکاح کے متعلق کہ غیر شرعی تھا، پھر عمران خان صاحب کے اہلیہ کے سابق خاوند خاور مانے کا سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ناجائز تعلقات تھے ان کے، ایف آئی آر درج کراتے ہیں، اپنا استغاثہ درج کراتے ہیں عدالت میں، ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے اور اوپر سے عدت میں نکاح کیا۔ پھر 2 گواہ اور آ گئے، مفتی سعید اور اون چودھری، پھر کل ایک لطیف صاحب ہیں ذاتی ملازم، اب ذاتی ملازموں کی گواہیوں کے اوپر معاملات چلیں گے۔ تو انہوں نے شاہ صاحبہ نے کہا کہ پھر اگر اس طرح ہوگا، اگر کوئی فیصلہ ذاتی ملازم، گھریلو نوکر جو ہے، ملازم جو ہے، اس کی گواہی کے اوپر اگر عدالتیں نکاحوں کے متعلق فیصلے دینے لگ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، کہاں جا کے سوسائٹی رکے گی؟ وہ بات ٹھیک ہے، گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ مطلب طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو بہرحال اخلاقی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔
تو جناب وہ آ گیا، تو ایک قسط وہ آئی. اب دوسری قسط جو رانا ثناءاللہ صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ جی ایسی چیزیں ہیں، اگر وہ آ گئی تو ظاہر ہے وہ خبردار کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ جی آ سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کوئی گواہی آ جاتی ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لوگ اچھل کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. حالانکہ پولیٹیکلی ان کو اس گند سے دور رہنا چاہیے. قد بڑھتا ہے سیاسی قد بڑھتا ہے اس سے، لیکن وہ اس طرح کر رہے ہیں جس طرح وہ اس گیم کا حصہ ہیں. وہ حصہ ہے یا نہیں ہے، کر کوئی بھی رہا ہے، لیکن آپاں کہتا ہے جی مطلب ایویں ہی نہ کسی کا اپنے سر لینا. تو بہرحال ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گند بہت ہے اور گند بہت سامنے آئے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح وہاں پہ لوگوں کو ابیوز کیا جاتا رہا. وہ جو خاتون تھی اپنا جس کی ویڈیو جس نے بنائی تھی خاور کہہ رہا ہوں میں، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی، اس خاتون نے اپنا عمران خان صاحب کو جو تھا وزیر اعظم کا شکایت سیل، اس میں شکایت بھیجی کہ جی یہ اس طرح مجھے ہریس کیا جا رہا ہے اور میرے پاس ویڈیوز ہیں. ویڈیوز منگا کے اس خاتون کو بھی محبوس کر دیا. پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا ہے، بہت گند چلتا رہا ہے، بہت گند وزیر اعظم ہاؤس میں چلتا رہا ہے. تو بہت گند سامنے آ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ آ رہا ہے، تاکہ ایک دم ایک چیز چھوڑی جائے گی، اس کا اثر جتنا ہوگا ایک دم ختم ہو جائے گا. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ قسطوں میں لایا جائے، سلو پوائزن. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ ہوگی، تو سلو پوائزننگ یہ ہے آہستہ 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 عمران خان صاحب کو کے کردار کو ایکسپوز کر کے پولیٹیکلی ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر ان کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. فرق یہ پڑا ہے کہ کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب ہمارے فرشتہ ہیں لیڈر، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے یہ کر دیا تو کیا ہو گیا، یہ نہیں کرتے کیا. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک دوست نے بڑی لمبا چوڑا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، صحافی ہیں وہ، کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اور کچھ نظر نہیں آ رہا عمران خان کے علاوہ، عمران خان کی ذاتیات کے علاوہ، مہنگائی یہ وہ سارا. تو اب وہ عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، عوام کے مسائل بھی دیکھو. تو لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا لیڈر عظیم ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارا لیڈر جو ہے اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے، آپ اس کو کیوں پھول رہے ہو. اب وہ یہ ماننے کو تیار ہو گئے. تو فرق تو پڑے گا. اچھا اب جو دوسرا معاملہ میں کہہ رہا تھا، اچھا یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب آنی ہے، کچھ بہت جلد آنی ہے. کچھ معلومات ہے، کچھ رانا ثناءاللہ صاحب نے ہنٹ دیا ہے، کچھ اشارہ دیا ہے کہ یہ کیونکہ قسط وار سارا کچھ جاری کیا جائے گا. اچھا جی اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہمارے دوست ہیں، صحافی وکیل، ایک بندہ مطلب دو بادشاہ ہو جاتا ہے نا، ایک ہو صحافی اوپر سے وکیل بن جائے تو بندہ کاریگر پورا بنے گا. پھر مطلب بڑا ہی وہ یہ جو کومبو ہے نا بڑا خطرناک. تو میاں داؤد ویسے ہی تیز آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، محنتی آدمی ہے. تو میاں داؤد صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی ممبرشپ جو ہے ان کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور چیلنج کیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بطور سپریم جوڈیشل کونسل ممبر کے ان کی ممبرشپ. انہوں نے پلی یہ لی ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا حصہ تھے مزار الحکمت نقوی کے ساتھ، جس بینچ نے بینچ فکسنگ کے تحت وہ لکھ رہے ہیں غلام محمد ڈوگر کا مقدمہ سنا اور سپریم کورٹ سے استدعا اپنا ہے کہ جو ان کو یہاں سے سپریم جوڈیشل کونسل کی اس سے نکال دیں اور تاحیات نکال دیں. اچھا یہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں رکنا، پھر اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر ریفرنس تک بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے. قصہ یوں تھا کہ جو مزار اکبر نقوی کے اوپر الزامات ہیں نا کہ انہوں نے بینچ فکس کیا تھا، پرویز الہی کے فون اپنا وہ دو تین وکیلوں کو آپ کو یاد ہوگا اور وہ آئی تھی کہ جو مزار اکبر نقوی کے پاس لگ جائیں گی آپ ادھر، ہاں وہ جو سپریم کورٹ کے بار کے صدر تھے اس وقت اور ایک اور صاحب تھے، تو مزار اکبر نقوی کے پاس درخواستیں ہم نے کہہ دیا لگ جائیں گی. تو درخواست مزار اکبر نقوی صاحب کے پاس لگی وہ جو غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کے اگینسٹ. اچھا اس میں کیا تھا، اس میں سے پھر دونوں جج صاحبان نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جی آپ یہ
اپنا تبادلہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی تبادلہ میں پنجاب حکومت کی درخواست آئی تھی اور اس پر ہم نے کیا ہے۔ تو بہرحال تبادلہ تو نہیں ختم ہوا تھا، نہیں روکا گیا تھا، لیکن اس میں سے یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا گیا کہ آپ انتخابات کیوں نہیں کروا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انتخابات کروا لیں گے وقت پر۔ تو اس پر پھر دونوں جج صاحبان نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، مظاہر اکبر نقوی نے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، کہ از خود نوٹس لیں۔ اور پھر انہوں نے از خود نوٹس لے کر اس وقت کے چیف جسٹس عمر بندیال نے جو تماشے کھڑے کیے تھے، جتنی عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، ظاہر ہے جو ناکام ہو گئی تھی، تو وہ سارا کچھ اس سے نکلا تھا۔ تو لہٰذا اب اگر یہ بات چلے گی تو وہ آڈیوز کا ذکر ہوگا، ان مقدمات کا ذکر ہوگا، ان فیصلوں کا ذکر ہوگا، تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو محفوظ ہیں، لیکن پھر شاید ان کے اگینسٹ کوئی نئی چیز، کوئی نیا ریفرنس جو ہوتا ہے نا یہاں سے سامنے آ سکتا ہے۔ اور میاں داؤد صاحب میری انفارمیشن ہے کہ اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔